قلعہ روہتاس کے باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا. جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی لوگ ہی لوگ تھے. گول دائرے کی صورت میں یہ سارے لوگ جمع تھے اور اس گول دائرے کے اندر ایک بلند شے نشین بنا دی گئی تھی جو لکڑی کا ایک بلند محل لگتی تھی. اس کے اوپر روہتاس کا راجہ ہرکرشن اپنی بیٹی راجکماری گنگا کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس شہ نشین کے اوپر راجہ ہرکرشن کی ساری رانیاں بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکی تھیں. سوئمبر کا طریقہ کار یہ رکھا گیا تھا کہ میدان کے وسط میں ایک ہاتھی خوب بناؤ سنگھار کر کے کھڑا کیا گیا تھا. ہاتھی کے ہودے پر ایک لکڑی کا چوکٹا جو خاصا اونچا تھا ترتیب دیا گیا تھا اور لکڑی اور اس چوکٹے کے درمیان میں راجہ ہرکرشن کے مصوروں نے ایک آنکھ بنائی تھی. اس آنکھ کی پتلی سرخ رکھی گئی تھی اور اعلان یہ کیا گیا کہ جو سورما جو راجکمار سرخ رنگ کی پتلی یا اس کے نزدیک سب سے بہتر نشانہ لینے میں کامیاب ہوگا وہی اس مقابلے میں کامیاب قرار دیا جائے گا. مقابلے میں حصہ لینے والے ہر راجکمار اور سورما کو 5 تیر مہیا کیے جانے تھے اور ان 5 تیروں میں سے 3 تیر جو بہتر نشانے پر ہوں گے وہی اس کی کامیابی کے لیے شمار کیے جانے تھے. شہ نشین کے اوپر راجہ، اس کی راجکماری اور اس کی رانیاں بیٹھی تھیں اور اس کے بالکل نیچے راجہ ہرکرشن کا برہمن وزیر چورامن بیٹھا ہوا تھا. اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ مقابلے میں حصہ لینے والوں کو 5 تیر مہیا کرے اور ان کے نام اور کوائف ایک روز نامشے میں درج کرتا چلا جائے. راجہ ہرکرشن کے حکم پر جب مقابلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے تیر رائسن کے راجہ پورن کے بیٹے سامل داس کو مہیا کیے گئے. ہاتھی پر لکڑی کے چوکٹے پر جو آنکھ بنائی گئی تھی اس سے ذرا فاصلے پر زمین میں اینٹیں نصب کر کے ان پر چونا ڈال دیا گیا تھا. وہیں سے مقابلے میں حصہ لینے والے تیر اندازوں کو آنکھ کی پتلی کو اپنا ہدف بنانا تھا. اپنے 5 تیروں کے ساتھ رائسن کے بیٹے سامل داس کو وہاں جانا تھا. وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا. کمان سیدھی کی، آنکھ کی پتلی کو اس نے نشانہ بنا کے 5 تیر برسائے لیکن اس کے 5 تیروں میں سے کوئی بھی تیر پتلی میں نہیں لگا. 2 تیر آنکھ کے حصے میں لگے، باقی سارے تیر آنکھ سے باہر گئے. سامل داس کے بعد میواڑ کے راجہ سنگرام کا بیٹا سورج مل 5 تیر لیے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آیا. اس نے بھی 5 تیر چلائے پر اس کا بھی کوئی تیر آنکھ کی بنی ہوئی سرخ پتلی یا اس کے قریب تر نہ لگ سکا. سورج مل کے بعد کلنجر کے راجہ بیر سنگھ بندیل کا بیٹا سور داس اپنے 5 تیر لے کر آیا. اس نے بھی کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تیر چلائے پر اس کے بھی سارے تیر ناکام رہے. اس کے 4 تیر آنکھ کے باہر لگے اور 5واں تیر آنکھ کے گوشے کے قریب پیوست ہوا. اس کے بعد ریاست کے اندر سے آئے ہوئے بڑے سورما قسمت آزماتے رہے لیکن سب کی بدقسمتی آنکھ کی سرخ پتلی کو کوئی بھی نشانہ نہ بنا سکا. آخر میں ایک سوار پنڈال کے اندر نمودار ہوا. وہ سوار سیاہ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھا. اپنا چہرہ بھی اس نے سیاہ رنگ کے نقاب میں ڈھانپ رکھا تھا. سیاہ رنگ کے لباس والے اس شاہ سوار نے پنڈال کے اندر آ کر اپنے گھوڑے کو ایک جھٹکے کے ساتھ لگام کھینچتے ہوئے روکا جس کے رد عمل میں اس کا گھوڑا ایک بار فضا میں الف ہوتا ہوا بری طرح ہنہنایا. اس کے بعد ایک اونچی اور زہریلی جست کے ساتھ وہ سوار نیچے اترا. اس کی تلوار، اس کا خنجر پہلے ہی اس کی کمر کے پٹکے پر دکھائی دے رہا تھا. اس نے گھوڑے پر لٹکتی ہوئی کمان اپنے کندھے پر ڈالی اور اس لکڑی کی شہ نشین کی طرف بڑھا جس کے اوپر روہتاس کے راجہ ہرکرشن اور اس کی راجکماری گنگا بیٹھے ہوئے تھے. ان کے نیچے ہرکرشن کا وزیر چورامن مقابلے میں حصہ لینے والوں میں تیر بانٹ رہا تھا. سیاہ لباس میں ملبوس وہ اجنبی برہمن وزیر چورامن کے پاس گیا اور اس سے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے تیر طلب کیا. تیر دینے سے پہلے چورامن نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، دیکھ اجنبی، مقابلے میں حصہ لینے سے پہلے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا تاکہ میں اور سب لوگ دیکھیں کہ تو کون ہے، کیسا نوجوان ہے اور کہاں سے آیا ہے. اس پر اس نوجوان نے کہا کہ دیکھ چورامن، تو مجھے مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت دے نہ دے پر میں اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاؤں گا. اس پر چورامن نے کہا کہ اگر تو نقاب نہیں ہٹاتا تو پھر اپنے کوائف ہی لکھا، اپنا نام ہی بول، اپنا پتہ بتا تاکہ میں روزنامچے میں تیرے کوائف لکھوں، اس لیے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. اس پر وہ اجنبی نوجوان کہنے لگا کہ دیکھ چورامن، میں اپنا نام بھی نہیں بتاؤں گا اور اپنے کوائف بھی نہیں لکھاؤں گا. اس پر چورامن نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو سوئمبر کے اس مقابلے میں حصہ بھی نہیں لے سکتا. اس پر وہ نوجوان مڑا اور کہنے لگا کہ دیکھ چورامن، اگر تو چاہتا ہے کہ اس سوئمبر میں میں حصہ نہ لوں تو یوں ہی صحیح، میں چلا جاتا ہوں. این اسی موقع پر شہ نشین کے اوپر سے راجہ ہرکرشن بولا اور تحکمانہ انداز میں کہنے لگا، چورامن، اس نوجوان کو تیر دو تاکہ یہ اس مقابلے میں حصہ لے. اگر یہ نوجوان اپنا نام، اپنے کوائف نہیں بتاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے تیر دو تاکہ یہ مقابلے میں حصہ لے. راجہ کا یہ حکم سن کر برہمن وزیر چورامن فوراً حرکت میں آیا اور 5 تیر اس نقاب پوش اجنبی کی طرف بڑھا دیے. اس اجنبی نے ہاتھ بڑھا کر 3 تیر لے لیے اور باقی 2 چورامن کو لٹا دیے.
इस पर चोरामन ने कहा कि देख अजनबी, 5 तीर ले ले, इससे तेरी कारकर्दगी में इजाफा होगा। वो अजनबी कहने लगा, देख चोरामन, कारकर्दगी तो सिर्फ 3 तीरों में शुमार की जाएगी। 5 तीरों में जो 3 तीर निशाने पर लगेंगे वही कारकर्दगी में शुमार होंगे। लिहाजा मैं अपनी कारकर्दगी के लिए 3 तीर ही लूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरा 1 तीर ही बाकी के 5 तीरों पर भारी होगा। इस पर ऊपर से राजा हरकृष्ण कहने लगा, देख अजनबी, तू अपने आप को 3 तीरों तक क्यों महदूद रखता है? अगर तू किस्मत आजमा ही रहा है तो अपने मुकद्दर के खेल को बेहतर बना, अपने हिस्से के 5 तीर ले, इससे तेरी कारकर्दगी में इजाफा होगा और तू बेहतर सूरत हाल में आएगा। इस पर वो निकाब पोश अजनबी कहने लगा, नहीं राजा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं 3 ही तीरों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करूंगा। इसके साथ ही वो निकाब पोश नौजवान हट गया। जहाँ पर बैठकर तीर चलाने थे उस जगह पर वो पहुंचा। थोड़ी देर तक उसने अपने सामने हाथी के हूदे पर बने चौकटे पर आंख के निशान को देखा। इसके बाद कंधे से उसने अपनी भारी वजनी कमान उतारी। कमान का एक सिरा उसने घुटने पर जमाया, दूसरा घुटना उसने टेक के लिए जमीन पर लगा दिया। फिर पहला तीर उसने चिल्ले पर चढ़ाया, शुस्त ली, सांस रोकी, फिर तीर चला। उसका पहला तीर ऐन सुर्ख रंग की पुतली के दरमियानी हिस्से में पैवस्त हुआ। इस अजनबी की इस कारगुजारी पर पूरा मैदान उसके हक में तालियों से गूंज उठा। थोड़ी देर तक ऐसा ही समा रहा। शहनशीन के ऊपर इस अजनबी नौजवान का निशाना देखते हुए राजा हरकृष्ण और उसकी हसीनो खूबसूरत राजकुमारी गंगा के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट थी। इसके बाद उस नौजवान ने अपना दूसरा तीर संभाला। इसी तरह कमान का एक सिरा उसने अपने घुटने पर रखा, दूसरा घुटना जमीन पर टिकाकर उसका सहारा लिया। इसके बाद शुस्त बांधते हुए उसने दूसरा तीर चलाया। दूसरा तीर पहले तीर को मस करता हुआ ऐन सुर्ख रंग की पुतली में पैवस्त हुआ। एक बार फिर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राजकुमारी गंगा इस नौजवान की कारगुजारी पर ऐसी खुश हुई कि फरते मुसर्रत में एक बार वो शहनशीन के ऊपर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और बड़े गौर से कभी उसके 2 पैवस्त तीरों को देखती, कभी उस नौजवान की तरफ। तालियां जब बंद हुईं और मैदान पुरसुकून हुआ, तब वो अजनबी नकाब पोश तीसरी बार हरकत में आया। अब उसने शुस्त बांधते हुए जब तीसरा तीर चलाया, उसका तीसरा तीर पहले 2 तीरों के दरमियानी हिस्से में घुसता चला गया। इस तरह उसके तीनों तीर एक दूसरे को मस करते हुए ऐन सुर्ख रंग की पुतली के अंदर पैवस्त हुए। ये सूरत हाल देखते हुए मैदान के इर्द गिर्द लोग अपनी जगह पर उठ खड़े हो गए। वो नाचने कूदने और फजा में अपनी पगड़ियां उछालकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। ऐसी सूरत हाल में राजा हरकृष्ण और उसकी राजकुमारी भी शहनशीन से उतर गए। वो नौजवान अभी तक उसी जगह खड़ा था जहाँ से उसने तीर चलाए थे। राजा बड़ी तेजी से नीचे उतरा और उसे गले लगाते हुए कहा, देख नौजवान, मैं तुझे इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर राजकुमारी गंगा भी करीब गई और कहने लगी, देखो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। बहरहाल जिस कारगुजारी का तूने मुजाहिरा किया है वो बड़ी बेमिसाल और नायाब है और मैं भी तुझे तेरी इस कामयाबी पर मुबारकबाद देती हूँ। क्या तू मुझे अपना नाम नहीं बताएगा, इसलिए कि तू आज का स्वयंवर जीत चुका है। इस पर वो अजनबी हल्की सी आवाज में कहने लगा, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ना ही अपने ख्यालात का इजहार करूंगा, इसलिए कि ये स्वयंवर का पहला हिस्सा है, अभी 2 हिस्से बाकी हैं। इससे आगे उस अजनबी ने कुछ न कहा और वो वहां से हट गया। करीब ही खड़े अपने घोड़े पर सवार हुआ। अंगेख्त करने वाली एड़ उसने अपने घोड़े को लगाई। फिर वो जुनूब की तरफ अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ सबकी निगाहों से ओझल हो गया था। राजकुमारी गंगा इस नौजवान को काफी देर तक हसरत से देखती रही। फिर वो सर झुकाकर अपने बाप हरकृष्ण के साथ हो ली। गुजरात के हुक्मरान बहादुर शाह के साथ अपने ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर और उस्तवार करने के बाद हुमायूं एक बार फिर आगरा से शेरशाह सूरी की सरकूबी के लिए रवाना हो गया। लेकिन कुदरत को शायद हुमायूं का फेल पसंद न था, इसलिए कि अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी, बड़ी सुर्रत के साथ यलगार करता हुआ हुमायूं जब कालपी के मकाम पर पहुंचा तो यहाँ चतौड़ की रानी करमवती की तरफ से एक कासिद उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। रानी करमवती की तरफ से उस कासिद के हाथों हुमायूं को राखी मिली। इसके साथ ही रानी करमवती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के खिलाफ हुमायूं से मदद तलब की। रानी करमवती की तरफ से जब कासिद ये पैगाम लेकर हुमायूं की खिदमत में हाजिर हुआ तो कालपी के मकाम पर हुमायूं ने अपने लश्कर को रोक दिया। हुमायूं ने अपने लश्कर के सरकर्दा लोगों का एक इजलास तलब किया और जो पैगाम चतौड़ की रानी करमवती की तरफ से आया था वो उनके सामने पढ़कर सुनाया गया। सारे सालार और हुमायूं के अजीजो अकारिब थोड़ी देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। फिर हुमायूं का चचा नासिर मिर्जा अपने ख्यालात का इजहार करने लगा। उसने हुमायूं से कहा, बेहतर यह है कि हमें वापस जाना चाहिए। शेरशाह के खिलाफ हरकत में आने से पहले गुजरात के हाकिम बहादुर शाह के साथ अपना मामला साफ कर लेना चाहिए।
ہمایوں میرے بیٹے، جس وقت تم دوسری بار شیر شاہ کے خلاف پیش قدمی کرنے والے تھے، میں نے اسی وقت ہی تمہیں منع کیا تھا کہ گجرات کا حکمران بہادر شاہ انتہائی عیار شخص ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو تمہارا مطیع اور فرما بردار ظاہر کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ مغلیہ سلطنت کی جڑیں کاٹنے کے درپے ہے۔ میں اس موقع پر میرے بیٹے تمہیں مشورہ دوں گا کہ یہی کالپی سے واپس ہو لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا، گجرات کا حاکم بہادر شاہ چتوڑ کو فتح کرنے کے بعد مالوا کی طرف بڑھے گا اور مالوا پر قبضہ کر لے گا، اور اگر چتوڑ کے بعد اس نے مالوا پر بھی اپنی گرفت کر لی تو یاد رکھنا دہلی کی سلطنت ہمیشہ کے لیے خطرات میں گھری رہے گی۔ سن ہمایوں میرے بیٹے، میرا مشورہ یہ ہے کہ بہادر شاہ کی سرکوبی کرو، اور قبل اس کے کہ بہادر شاہ مالوا پر قبضہ کر لے تم خود مالوا پر قابض ہو جاؤ۔ چتوڑ اگر ایک خود مختار ریاست رہتی ہے تو یہ مغلیہ سلطنت کے لیے بہتری اور حفاظت کی ایک علامت ہے۔ گو ہمایوں نے اپنے چچا ناصر مرزا کے ان خیالات کی تائید کی تھی اور اس کی تجویز کو پسند بھی کیا تھا، لیکن اس نے دوسرے لوگوں سے بھی اس سلسلے میں مشاورت کی۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے ہمایوں کے معتمد خاص معید بیگ سے مشورہ لیا گیا۔ معید بیگ نے بھی ہمایوں کے چچا ناصر بیگ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ ہمایوں کے بھائی مرزا عسکری اور مرزا ہندال نے بھی ہمایوں کو یہی تجویز دی کہ شیر شاہ کی طرف جانے کی بجائے پہلے ہمیں اپنا معاملہ بہادر شاہ سے درست کرنا چاہیے، اور بہادر شاہ کو زیر کرنے کے بعد اکیلے شیر شاہ سے نمٹنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس موقع پر ہمایوں کے وزیر معید بیگ نے یہ خطرہ پیش کیا کہ اگر ہم اس وقت شیر خان سے ٹکراتے ہیں تو ہو سکتا ہے اندر ہی اندر شیر خان اور گجرات کا حکمران بہادر شاہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیں۔ اس طرح ایک طرف سے بہادر شاہ ہم پر حملہ آور ہو جائے اور دوسری طرف سے شیر شاہ، اور یوں ہماری حالت بد سے بدتر ہو کر رہ جائے۔ ان خیالات کے تحت شیر شاہ کی طرف ہمایوں نے پیش قدمی روک دی۔ کالپی کے مقام سے اس نے واپسی کا کوچ کیا تاکہ گجرات کے حکمران بہادر شاہ سے نمٹ سکے۔ کالپی سے گجرات کوچ کرنے کے بعد ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ چنریری اور رائے سین سے ہوتا ہوا سارنگ پور آیا، پھر وہاں سے جنوب کی جانب اجین کو مڑا۔ اس دوران تک گجرات کا حکمران بہادر شاہ چتوڑ کے قلعے کو فتح کر چکا تھا۔ چتوڑ کی رانی کرموتی اپنا قلعہ ہاتھ سے نکلتے وقت ہندو رسم جوہر ادا کرتی ہوئی آگ میں کود کر مر گئی تھی۔ بہادر شاہ کو جب خبر ہوئی کہ ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ منزل پر منزل مارتا ہوا اس کی سرکوبی کے لیے بڑھ رہا ہے تو وہ چتوڑ سے ہٹ گیا تاکہ ہمایوں کی راہ روکے اور اپنے مفتوحہ علاقوں پر اپنے قبضے کو مستحکم کرے۔ لیکن بہادر شاہ کی بدقسمتی کہ جب وہ ہمایوں سے ٹکرایا تو ہمایوں نے اس جوش جذبے اور اس سختی کے ساتھ بہادر شاہ پر حملہ کیا کہ بہادر شاہ کی ساری قوت کو ہمایوں نے تاش کے پتوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جگہ جگہ ہمایوں اور گجرات کے حاکم بہادر شاہ کے درمیان جنگیں ہوئیں، لیکن ہر جنگ میں ہمایوں نے بہادر شاہ کو نیچا دکھایا اور اسے ذلت آمیز شکست دی۔ بہادر شاہ کو جب یقین ہو گیا کہ وہ کسی بھی مقام پر ہمایوں کے سامنے جم کر نہیں لڑ سکتا تو وہ نا امید اور مایوس اور شکست خوردہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر گجرات کی طرف بھاگ گیا۔ بہادر شاہ کو گجرات کی طرف بھگانے کے بعد ہمایوں چتوڑ کی طرف آیا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے چتوڑ کی رانی کرموتی آگ میں کود کر اپنا خاتمہ کر چکی تھی۔ ہمایوں نے چتوڑ کے تاج و تخت پر رانی کرموتی کے بیٹے بکرماجیت کو بٹھایا اور خود وہ آگرہ کی طرف گیا تاکہ اپنے لشکر کے حالات درست کرنے کے بعد شیر شاہ سوری کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ شیر شاہ سوری نے ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گنگا اور دریائے کرم ناسا کے سنگم پر قیام کیا ہوا تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ کالپی کے مقام تک آنے کے بعد ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا ہے تاکہ بہادر شاہ سے اپنا معاملہ درست کر لے تو شیر شاہ بے حد خوش ہوا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ ہمایوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بنگال پر حملہ آور ہوگا اور بنگال اور بہار پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد وہاں مغلوں کے مقابلے میں ایک مستحکم حکومت قائم کرے گا تاکہ آنے والے دور میں اگر مغل اس سے ٹکرائیں تو وہ ان کے حملوں کا خاطر خواہ جواب دے سکے۔ اپنے ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے سے قبل شیر شاہ نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس شیر شاہ سوری نے اپنے خیمے سے باہر طلب کیا جہاں لوگوں کے بیٹھنے کو چٹائیوں پر سوت کی بنی ہوئی دریاں بچھائی گئی تھیں۔ جب سارے سالار وہاں پہنچ گئے تو شیر شاہ نے مجلس مشاورت شروع کی۔ وسطی حصے میں شیر شاہ خود بیٹھا، اس کے دائیں جانب اس کے بیٹے عادل خان، جلال خان اور قطب خان تھے۔ بائیں جانب سب سے پہلے صاحب خان تھا، اس لیے کہ صاحب خان اب شیر شاہ کے لشکروں کا سالار اعلیٰ تھا۔ اس کے بعد شیر شاہ کے دوسرے سالار مثلاً ہیبت خان، اسماعیل سوری، حبیب خان ککڑ، جلال خان جالو، سرسد خان سروانی، خان بٹنی اور برہم جیت بیٹھ چکے تھے۔ جب سب سالار بیٹھ چکے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے شیر خان نے کہنا شروع کیا، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے سالاروں اور میرے عزیزوں،
تم سب لوگوں کو خبر ہے کہ ہمایوں جو بڑی برق رفتاری سے ہماری طرف پیش قدمی کر رہا تھا وہ کالپی کے مقام سے واپس لوٹ گیا ہے، اس لیے کہ ہماری نسبت وہ گجرات کے حکمران بہادر خان سے زیادہ خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے وہ واپس لوٹ گیا ہے۔ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ بنگال پر حملہ آور ہونا چاہیے اور بنگال اور بہار پر اپنی ایک متحدہ حکومت قائم کر لینی چاہیے، تاکہ آنے والے دور میں ہمایوں اگر ہم سے ٹکرائے تو ہم پوری قوت سے اس کے حملوں کا جواب دے سکیں۔ ذرا رک کر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے شیر شاہ پھر کہہ رہا تھا، میرے عزیزو یاد رکھو، جب تک بہار کے علاوہ ہم بنگال پر بھی اپنا قبضہ نہیں کرتے اس وقت تک ہماری طاقت اور قوت ادھوری رہے گی اور کسی بھی وقت ہمایوں ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اس کے علاوہ بنگال کا موجودہ حکمران سلطان محمود ماضی میں ہمارے خلاف ناروا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، لہٰذا اس کی سرکوبی بھی لازم ہے۔ بنگال پر قبضے تک ہمایوں ہمارے خلاف حرکت میں نہ آیا تو بنگال اور بہار میں اپنی سلطنت مستحکم کرنے کے بعد میں روہتاس کے راجہ ہرکرشن کے خلاف بھی حرکت میں آؤں گا، اس لیے کہ وہ اپنی طاقت اور قوت پر بڑا ناز کرنے لگا ہے۔ اس نے ہمایوں کے خلاف صاف طور پر ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب تم کہو اس سلسلے میں تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ شیر شاہ کے اس انکشاف پر سارے سالار تھوڑی دیر تک ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ہیبت خان اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آقا آپ کا کہنا درست ہے، ہمیں بنگال پر ضرور چڑھائی کرنی چاہیے۔ جب تک ہم بنگال پر اپنا قبضہ مستحکم نہیں کرتے اس وقت تک ہمایوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد صاحب خان کے علاوہ دیگر سب سالاروں نے بھی ہیبت خان نیازی کے ان خیالات کی تائید کی۔ شیر شاہ تھوڑی دیر تک چپ رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے صاحب خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، صاحب خان میرے بیٹے، تم خاموش اور چپ کیوں بیٹھے ہو؟ تم بھی تو کچھ کہو، تم میرے لشکروں کے سالار اعلیٰ ہو، تمہاری تجویز سب پر فوقیت رکھتی ہے، کہو اس سلسلے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر صاحب خان کہنے لگا، شیر خان، بنگال پر حملہ آور ہونے کی آپ کی تجویز انتہائی سودمند اور قابل عمل ہے، اس لیے کہ ہمایوں اس وقت یہاں سے دور ہے، لیکن بنگال پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہمیں دو پہلوؤں پر خاص نظر رکھنی ہوگی۔ اس پر شیر شاہ نے چونک کر صاحب خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سے پہلو میرے بیٹے؟ جواب میں صاحب خان کہہ رہا تھا، شیر شاہ میرے عظیم آقا، اگر ہم بنگال پر حملہ آور ہوتے ہیں تو بنگال کا حاکم سلطان محمود اپنی پوری قوت اور طاقت سے ہمارا مقابلہ کرے گا۔ مجھے قوی امید ہے کہ ہم چند ہی دنوں میں ضرب پر ضرب لگاتے ہوئے سلطان محمود کو اپنے سامنے بدترین شکستیں دیں گے اور اس سے بنگال حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہمارے لیے دو طرف سے خطرات اٹھ سکتے ہیں۔ پہلا خطرہ یہ کہ ہم سے شکست کھانے کے بعد سلطان محمود اگر بچ نکلا تو وہ ضرور ہمایوں کی طرف بھاگے گا اور ہمارے خلاف وہ ہمایوں سے مدد طلب کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر ہمایوں گجرات کے حاکم بہادر شاہ کے خلاف مصروف جنگ رہا اور اسے سلطان محمود کو مدد دینے کا وقت نہ ملا تب سلطان محمود اس سے بھی ایک بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس پر شیر شاہ نے چونک کر پوچھا کہ وہ کون سا قدم ہے میرے بیٹے؟ صاحب خان پھر بولا، شیر شاہ میرے محسن، میرے عظیم مربی، آپ جانتے ہیں بنگال کے ساحل پر پرتگالیوں کا قبضہ ہے اور گوا جو ایک ساحلی شہر ہونے کے علاوہ مستحکم قلعہ بھی ہے وہ پرتگالیوں کا مرکز ہے۔ پرتگالی بہت بڑی بحری قوت ہے، اس کے علاوہ گوا کے مقام پر پرتگالیوں کے پاس ہم سے بھی بڑا لشکر موجود ہے اور مزید یہ کہ ان کے پاس بڑے جدید قسم کے اسلحے اور ہتھیار بھی موجود ہیں۔ اس پر مستداد یہ کہ پرتگیزی سمندر کے اندر بحری قزاقی کا کام بھی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے انہوں نے بے شمار دولت جمع کر رکھی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ بنگال کے حاکم سلطان محمود کو ہم سے شکست کھانے کے بعد اگر ہمایوں کی طرف سے کوئی خاطرخواہ جواب نہ ملا تو یہ سلطان محمود پرتگالیوں سے رابطہ قائم کرے گا اور ہمارے خلاف ان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ بنگال پر حملہ آور ہوتے وقت ہماری نگاہ تین محاذوں پر رہنی چاہیے، ایک بنگال کا حاکم سلطان محمود، دوسرا ہمایوں اور تیسرے گوا کے پرتگیزی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ سلطان بیک وقت ہمایوں اور گوا کے پرتگیزیوں کو ہمارے اوپر چڑھا لائے، لہٰذا ان ساری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیار اور مستعد رہنا چاہیے۔ صاحب خان جب خاموش ہوا تو شیر شاہ سوری تھوڑی دیر تک مسکرا کر صاحب خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر خوشکن اور شفیقانہ اور پدرانہ لہجے میں کہنے لگا، صاحب خان میرے بیٹے، تو نے ان خطرات سے آگاہ کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ قسم خدائے مہربان کی، تم نے میرا سالار اعلیٰ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایک سالار کی نگاہ ایسی ہی باریک بین ہونی چاہیے۔ دیکھ صاحب خان میرے بیٹے، تم فکر مند نہ ہو، بنگال پر حملہ آور ہوتے وقت میں اپنے مخبروں اور جاسوسوں کے ذریعے ہمایوں کے گوا کے پرتگیزیوں پر بھی نگاہ رکھوں گا۔ اس پر صاحب خان کہنے لگا، شیر خان میرے محسن، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے ہمیں دیر اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمایوں اس وقت بہادر شاہ کی سرکوبی کے لیے جا چکا ہے،
لہٰذا اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بنگال پر قبضہ کر کے اپنی صورتحال وہاں مستحکم کر سکتے ہیں۔ شیر خان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو کوچ کے بگل بجا دو، ابھی اور اسی وقت لشکر بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کرے گا۔ شیر خان کا یہ حکم ملنا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد دریائے گنگا اور دریائے کرم ناسا کے سنگم سے شیر شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر لیا۔